ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، ایک ایسا عابد جس نے لاکھوں سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کی، جو اپنے علم و عمل کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بن گیا، جس کی پرورش فرشتوں نے جنت میں کی تھی، جس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ ابلیس جنات میں سے تھا اور وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا، اور کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اسی طرح شیطان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے شیطان نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ شیطان کی اولاد اور اس کے چیلے دن رات لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے اور برائی کو عام کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے، لہٰذا اسی لیے اس کی ایک کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا گھرانہ کس طرح کام کرتا ہے اور شیطان نے اپنی اولاد کی ذمہ داری کہاں کہاں پر لگائی ہے، شیطان کی بیوی کون ہے اور شیطان کی شادی کس طرح سے ہوئی، شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن کے اندر شیطان کتنے بچے پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کا گھر کہاں پر ہے اور انسانی بچوں کے مقابلے میں شیطان کے بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا اور اس کی نسل اسی طرح بڑھتی ہے جیسے انسانوں کی نسل بڑھتی ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کی پیروی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات عیاں ہے کہ شیطان کی بیوی اور بچے ہیں۔ ناظرین محترم، جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور پھر اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے تمام جنات کی نسل چلی۔ ناظرین محترم، شیطان کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ کو پیدا کرنا چاہا تو شیطان پر غصے کا القاء کیا، اور شیطان شدید غصے کی حالت میں آ گیا۔ غصے کی وجہ سے اس میں سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی، اس چنگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا۔ ابلیس کی بیوی کا نام ترتوبہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، شیطانوں کی نسل کس طرح بڑھتی ہے اور ایک دن کے اندر شیطان کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی نسل دو طرح سے بڑھتی ہے۔ بعض شیاطین ایسے ہیں کہ ان کے جوڑے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر میاں بیوی کے میلاب سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان جن اور شیطان جننی کے میلاب سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور اس سے شیطانوں کی نسل کی افزائش ہوتی ہے۔ کچھ شیطان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور ان کی بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا کیا۔ اس طرح جب شیطان نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ کے اندر داخل کیا تو اس سے 5 انڈے نکلے، جن میں سے شیطان جن اور شیطان جننیاں پیدا ہوئیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے میں سے بہت سارے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا ہے۔ جہاں پر انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں شیطان کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تمام جنات کا باپ الجان جن ہے اور تمام شیطان کا باپ شیطان ابلیس ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات اور شیطان میں فرق ہے۔
جنات میں سے بعض گروہ مسلمان بھی ہیں جبکہ شیطان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، اور اسی طرح جنات کو موت بھی آتی ہے اور وہ اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، جبکہ تمام شیطان ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت دے گا تو اس کے ساتھ ہی تمام شیاطین بھی مر جائیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھرانہ کس طرح کام کرتا ہے اور شیطان نے اپنی اولاد کی ذمہ داری کہاں کہاں پر لگائی ہوئی ہے، اور کس طرح شیطان کی اولاد انسانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے۔ روایات میں شیطان کے 5 مشہور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے۔ اس کی ذمہ داری شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام صبر ہے، جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور مصائب کا سبب بنتا ہے۔ شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام آور ہے۔ اس کی ذمہ داری شیطان نے یہ لگائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی عبادت یا نیکی کرتا ہے تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری یعنی دکھاوے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ریاکاری کی وجہ سے اس کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ذمہ داری شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے۔ شیطان کے 5ویں بڑے بیٹے کا نام دامیس ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ ناظرین، ان شیاطین کے علاوہ شیطان کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہیں جو ہر روز انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسانوں کے زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شراب نوشی کے اندر، اور کسی کو طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کروا دیتا ہے۔ اسی طرح دن بھر جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام شیاطین کے خسارے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، شیطانوں میں ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے، جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھر کہاں ہے اور شیطان کہاں پر رہتے ہیں اور یہ کیا کھاتے ہیں۔ شیطان ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور وہاں پر تمام شیاطین اور اس کے چیلے آ کر شیطان کو روز اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کیے، آج ہم نے لوگوں کو فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا کیا۔ اور شیطان کے گھر کے متعلق ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب العالمین، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب میرے لیے کوئی گھر بھی مختص فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر بیت الخلا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میرے لیے کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بازار اور رازے تیری بیٹھک ہیں۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میرے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ مقرر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب العالمین، میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیری مشروب ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ اے اللہ، مجھے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے بھی کوئی طریقے بتا دے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تاشا ہی تیرے بلانے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے اشعار ہی تیری کتاب ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے لیے کوئی کلام بھی مختص فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہی تیرا کلام ہے۔ شیطان نے عرض کی کہ یا رب العالمین، میرا جال بھی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیری جال ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے قرآن و حدیث میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے، اور ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔